امریکہ اسرائیل ایران جنگ میں جہاں امریکہ کو فوجی ہزیمت اٹھانی پڑی ہے، وہیں اسرائیل نے اپنے شہر تل ابیب میں پہلی بار تاریخ میں شہر کو کھنڈرات میں تبدیل ہوتا ہوا دیکھا۔ امریکہ میں صدر ٹرمپ کی مخالفت اپنے عروج پر پہنچ چکی ہے، عوام سڑکوں پہ نکل آئے ہیں، لیکن اس سے زیادہ تکلیف دہ صدر ٹرمپ کے لیے یہ ہے کہ ان کے دو جنگ عظیم کے ساتھی، حلیف، دوست یورپی ممالک ان سے دور جا رہے ہیں۔ پوری یورپی برادری اب ان کی مخالفت میں آوازیں بھی اٹھانے لگی۔ پہلے اٹلی، پھر اسپین، پھر فرانس اور اب برطانیہ، جو تاریخ کے حوالے سے ان کے آقا بھی رہ چکے ہیں اور گزشتہ 100 برس سے قریبی دوست، کھل کر مخالفت کر رہے ہیں۔ برطانیہ نے اپنا وقار دنیا کے بیشتر علاقوں میں اپنا سورج غروب ہونے کے باوجود آج تک قائم رکھا ہے، اور شاید اسی لیے جب یورپی یونین کی پلیٹ فارم ان کے سامنے رکھی گئی، اتحاد کا فیصلہ انہوں نے نہیں کیا، برطانیہ نے شمولیت اختیار نہیں کی۔ انہیں اپنا سکہ پاؤنڈ بہت عزیز ہے اور اس کی برتری قائم رکھی۔ آج ان کے وزیر اعظم نے تقریر میں واضح کر دیا کہ اس نازک وقت میں وہ صرف اپنی عوام کے لیے سوچ رہے ہیں۔ عوام کی بھلائی، عوام کی ضرورت، معاشی معیار برقرار رکھنا ان کا اولین فرض ہے۔ میں وہی کروں گا جو ہمارے عوام کے مفاد میں ہوگا، ایسا کہا انہوں نے کہا یورپ ایک برادری ہے، ہم اس برادری کے اتحاد کو نہیں ٹوٹنے دیں گے۔ ہمارا اپنا کلچر ہے، اپنی تاریخ ہے، ہمارے لیے معاشی اتحاد سب سے اہم ہے۔ انہوں نے کہا ضرورت پڑی تو ہم دوبارہ یورپی یونین سے قریب ہونے کی بھی کوشش کر سکتے ہیں یا فیصلہ کر سکتے ہیں، مطلب یہ آپشن کھلا رکھا انہوں نے۔ دوسری طرف یورپی یونین ممالک کے وزارت خارجہ کی جو سبمٹ ابھی ہو رہی، ان کے ترجمان نے بھی بہت واضح کہہ دیا کہ جنگ نہ مسائل کا حل ہے نہ ہم چاہتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ایران کی اس وقت پوزیشن بہت کمزور ہے، لیکن وہ لڑنے مرنے کے جذبے کے ساتھ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے سکتے ہیں۔ ہم صرف بات چیت سے اس کا حل نکالنا چاہتے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے اپنے حالیہ بیان میں کہا کہ صرف 1-2 ہفتے میں ہم ایران پہ ایسا خطرناک حملہ کریں گے کہ ایران کو پتھر کے زمانے میں پہنچا دیں گے۔ ادھر ایران بار بار اپنے پڑوسی گلف ممالک اور خاص طور پہ سعودی عرب سے ایک ہی درخواست کر رہا ہے کہ وہ اپنے اپنے ملکوں میں امریکی فوجی اڈوں کو ختم کر دیں۔ یہی پوری مسلم امہ کے مفاد میں ہے۔ ادھر پاکستان، جو نہ وہ صرف مصالحت کے لیے اہم کردار ادا کر رہا ہے، بلکہ دوسری طرف اب معاشی طور پر اس قدر خوددار اور مستحکم ہو چکا ہے کہ دبئی کے اپنے قرض کے 2 ارب کی ادائیگی کے درخواست پر مکمل $3.5 ارب قرض واپس کر رہا ہے۔ یہ ایک مثبت ابتدا ہے۔ پاکستان میں پیٹرول کی قیمت کو بھی اگر کسی طرح قابو میں رکھا جائے تو عوام کی مشکلات میں اضافہ نہیں ہوگا۔ پیٹرول کی قیمت بڑھانے کے بجائے یہ بہترین موقع تھا کہ 1200 سی سی سے اوپر کی ہر قسم کی گاڑیوں پر 10 سال کے لیے مکمل پابندی لگا دی جاتی۔ دوسری طرف تمام کاروبار صبح 8 سے شام 7 بجے تک کے بعد مکمل بند کر دیا جاتا۔ اس سے نہ صرف پیٹرول کی بچت ہوتی بلکہ بجلی کی بھی بچت ہوتی اور عوامی کلچر پر بھی فرق پڑنا شروع ہو جاتا۔ پیٹرول کی قیمت بڑھنے سے سب سے زیادہ اثر ادویات پر، یعنی دواؤں پر، میڈیسنز پہ، اور خوراک پر، روزمرہ کھانے پینے کی چیزوں پر پڑتا ہے، جس سے عام آدمی پس کر رہ جاتا ہے۔ ادھر ایران کے صدر نے اپنے حالیہ بیان میں واضح پیغام دیا کہ ہم امریکہ کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالیں گے، فتح ہمارا مقدر ہے۔ ادھر یہ خبر بھی گشت کر رہی ہے کہ صدر ٹرمپ نے نیٹو سے نکلنے کی نہ صرف دھمکی دے دی ہے بلکہ تقریباً فیصلہ کر دیا ہے۔
اس سے بھی زیادہ گرما گرم خبر یہ ہے کہ صدر ٹرمپ کے سیکریٹری دفاع پیٹ ہیکسٹ نے امریکی فوج کے چیف آف اسٹاف رینڈی جارج کو ملازمت سے نکال دیا ہے۔ اس سے پہلے صدر ٹرمپ اٹارنی جنرل پین بونڈی کو بھی نکال چکے ہیں۔ امریکہ کی 250 سالہ تاریخ میں ایسے نازک اقدامات کبھی دیکھنے میں پہلے نہیں آئے۔ حالیہ جنگ کی صورتحال میں صدر ٹرمپ کا مقررہ چین کا دورہ جو 14-15 مئی کو اس سال متوقع ہے غیر یقینی نظر آتا ہے۔ صدر ٹرمپ نے اس سے پہلے نومبر 2017 میں چین کا دورہ کر چکے ہیں۔ صدر ٹرمپ کی نیٹو سے علیحدگی یا چھوڑنے کی دھمکی کے بعد جہاں نیٹو کے کمزور ہونے کا خطرہ ہے، وہیں یورپی برادری نیٹو کو امریکہ کے بغیر منظم کرنے کی سوچ رہی۔ صدر ٹرمپ کی قوم سے حالیہ خطاب جو بدھ کو انہوں نے کیا، صاف محسوس ہوتا ہے کہ ان کے پاس نہ کوئی پلاننگ ہے، نہ کوئی لائے عمل ہے، نہ ان کا کوئی دوست ہے، نہ ان کی کوئی منزل ہے۔ انہوں نے کہا ہم فوجی کارروائی میں کامیاب ہیں اور بہت زیادہ کامیاب ہیں، منزل بہت جلد ملنے والی ہے۔